بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی محمد لا نبی بعدہ ولا رسالة بعد رسالتی ولا نبوة بعد نبوتی ولا کتاب بعد کتابی ولا معصوم بعد اسمتی ولا سنت بعد سنتی ولا امت بعد امتی قال اللہ تبارک و تعالی انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس کائنات کو بنایا اور قرآن کریم کے اندر کیوں بنایا یہ بھی بتایا، پھر انسان کی تخلیق کی، انسان کو کیوں پیدا کیا وہ بھی بتایا۔ ہر کیوں کا جواب رب کے پاس ہے کہ میں نے دنیا کیوں بنائی، انسان کیوں بنایا، ہر چیز کا جواب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے کمپلیٹ دیا۔ انسان جب باتیں کرتا ہے کچھ سوال پہ آ کے رک جاتا ہے، کیوں؟ کہتے ہیں نا کہ کیوں کا جواب تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے پاس ہر کیوں کا جواب ہے۔ اس نے بتایا میں نے دنیا کو کیوں بنایا۔ میں نے پچھلے جمعے کے اندر عرض کیا تھا انسان کی تخلیق اللہ نے جب سب سے پہلا انسان اس روئے زمین پر بھیجنے کا ارادہ کیا، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تخلیق کس طرح کی؟ وقت نا اصل میں بڑا مختصر ہوتا ہے، مضمون سے میں بھٹک جاتا ہوں، جو مین بات ہوتی ہے وہ بھول جاتا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حکم دیا کہ آپ دنیا پر تشریف لے کر کے جائیں اور وہاں سے مٹی لے کر کے آئے۔ پچھلے جمعے میں شاید میں نے یہ مفصل واقعہ بتایا تھا۔ تو چار جو مقرب اور بڑے فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، ان میں سے یہ ایک ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ کے 600 سے زائد پر ہیں اور ایک پر کی لمبائی چوڑائی مشرق سے مغرب تک ہے۔ ان میں سے ایک فرشتے حضرت اسرائیل کو اللہ نے کہا کہ آپ جائیے دنیا سے مٹی لے کر کے آئیے۔ دنیا میں کچھ نہیں تھا، اوپر کی پرت وہ مٹی لے کر کے گئے، کہیں کی مٹی کالی ہے، کہیں کی سفید ہے، کہیں کی نمکین ہے، کہیں کی سرخ ہے، کہیں کی زرد ہے، کہیں کی ٹھنڈی ہے، کہیں کی کڑک ہے، مختلف رنگوں کی اور 60 کلر کی تقریباً مٹی وہ لے کر کے اللہ کے حضور حاضر ہوئے۔ جس طرح ہماری مائیں بہنیں گھر کے اندر آٹے کو گوندتی ہیں، اس طرح اللہ نے اپنے ہاتھ سے اس مٹی کو گوندا اور آدم کے پتلے کو تیار کیا۔ کمپلیٹ پتلا بنانے کے بعد جب جنت کے دخول کا وقت آیا تو ان کو جنت کے دروازے پر رکھا آدم کے پتلے کو کہ اب اپنا امر، اپنا حکم جس کو ہم روح کہتے ہیں وہ اس کے اندر میں داخل کروں۔ وہ جمعے کا دن تھا اور اس کو جنت میں داخلہ دوں۔ فرشتوں میں چیمیں گوئیاں ہونے لگی کہ کیا مخلوق اللہ نے بنائی ہے۔ حضرت جبرائیل ہے، اسرافیل ہے، میکائیل ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے، تفسیر روح البیان کے اندر یہ واقعہ بڑا مفصل میں نے پڑھا ہے
کہ فرشتوں نے مشورہ کرا کہ اللہ اگر ہم سے کہے گا اس بات کو کہ یہ تم سے افضل ہے تو ہم مان لیں گے۔ شیطان بھی چونکہ ان کے درمیان میں رہتا تھا، معلم الملکوت تھا، استاد تھا فرشتوں کا۔ جب اللہ کے دربار میں فرشتے حاضر ہوتے تھے، نوری مخلوق، تو اسی لائن میں لگ کے یہ بھی اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا تھا۔ جنت کا خزانچی تھا، وہ مرتبہ، خوبصورت، خوبرو، ہر چیز تھا جو آج انسان کو مطلوب ہے دنیا کے اندر، وہ تمام چیزیں شیطان کے پاس تھی۔ فیم بھی تھا، ہر چیز۔ شیطان کے دل کے اندر خیال آیا کہ یہ مجھ سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ عجیب بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ غصے میں جب وہ آیا اور آنے کے بعد آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا وہ پتلا جو اللہ نے بنایا تھا اس کے اوپر شیطان نے تھوک دیا۔ وہ ہمارے اور جسم کے اندر جو یہ ناف ہے، تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ اللہ نے وہ مٹی اپنے ہاتھ سے نکالی۔ یہ جو ناف پہلے اللہ نے نہیں بنائی تھی، یہ مٹی جو شیطان کا تھوک ہے نکلنے کی وجہ سے جو جگہ بنی، یہ وہ ہماری اور آپ کی ناف ہے۔ قصہ الغرض، اس مٹی کا اللہ نے کیا کرا جب انسان کے جسم سے نکلی؟ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے اس مٹی سے کتے کو پیدا کرا۔ جو کتا انسان کا اتنا وفادار ہوتا ہے، اتنی بات مانتا ہے، آپ نے بڑے واقعات سنے ہوں گے کتوں کی وفاداری کے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ انسان کی جسم کی مٹی سے نکل کے بنا ہوا ہے۔ بہرکیف اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ آدم کو سجدہ کریں۔ جمعے کا دن تھا، زوال کے بعد سے وہ 1-2 سیکنڈ کا سجدہ نہیں تھا، عصر تک کا وہ سجدہ تھا۔ شیطان نے اس سجدے سے انکار کیا اور اللہ کی نظروں میں قیامت تک کے لیے مردود قرار دے دیا۔ یہ کائنات کا، اس کائنات کا پہلا انسیڈنٹ ہے، تکبر جس کو کہتے ہیں۔ شیطان نے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ انا خیر من، آئی ایم بیٹر دین ہم، یہ اس نے کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے کہا قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، کہ تو راندہ بھٹکا ہوا، میری لعنت صبح قیامت تک تیرے اوپر رہے گی۔ صرف ایک بار پراؤڈ فیل کرنے سے اللہ نے شیطان کی ساری عبادتیں سلب کر لی، اور اس کی جو خوبصورت شکل تھی، اس کا جو فیم تھا، اس کی جو جاہ و جلال تھی، جو مرتبہ تھا، وہ سارا کا سارا اللہ نے چھین لیا۔ صرف ایک بار اس نے پراؤڈ فیل کیا کہ آئی ایم بیٹر دین ہم۔ ہم اپنی ذات کے اندر غور کریں کہ ہمارے اندر یہ چیز تو نہیں ہے۔ تکبر ایک بیماری ہے۔ آدمی طرح طرح کی اپنی جسمانی اعتبار سے چیک اپ کراتا ہے، آنکھ برابر ہے کہ نہیں ہے، ہارٹ میرا برابر تو نہیں ہے، کہیں ڈیزیز تو نہیں ہو رہا ہے، کڈنیاں کہیں فیلئر کی طرف تو نہیں جا رہی ہیں، میری آنتیں برابر ہیں یا نہیں ہے، میرے جوڑوں میں، کمر میں سب برابر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے۔ لیکن انسان کبھی اپنے دل کے اندر اس تکبر کو چیک نہیں کرتا جو خدا نخواستہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے پیدا ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ تو ہم میں سے جانتے بھی نہیں کہ تکبر کیا ہوتا ہے۔ کوئی کہو کہ یار کیوں تکبر، ارے نہیں، آئی ایم ویری ہمبل، یار میں تو لوگوں کے لیے بچ جاتا ہوں، میں تو کوئی تکبر وغیرہ نہیں کرتا ہوں۔ یہی تکبر ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 8 چیزوں کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پہ مال ہے، خوبصورتی ہے، عہدہ ہے، انا خیر من، جہاں آپ کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ میں اس سے بہتر ہوں، سمجھ لو آپ کے دل کے اندر تکبر ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے یہ حدیث بارہا سنی ہوگی، بارہا، اب میں سناؤں گا تو آپ کو یاد بھی آ جائے گی، کہ انسان کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ کتنا سا ہوتا؟ ابھی میں مسجد میں گرا دوں کہ میں نے ایک رائی کا دانہ پھینکا ہے، کوئی ڈھونڈ کے نہیں دے سکتا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوگا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا؟ آج یہی لڑائی تو چل رہی ہے تکبر کی، وہ کہتا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم کہتے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، بس یہ تکبر کی لڑائی چل رہی ہے۔ وہ کہتا آئی ایم بیٹر دین ہم، وہ کہتے آئی ایم بیٹر دین ہم۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی ایک بار اسٹیٹس چیک کر لیتے، کیا ہے پراؤڈ کے بارے میں ان کا کہنا، وہ کتنے ہمبل تھے، کتنا لوگوں کے لیے اپنے آپ کو بچھا دیتے تھے، ایک دم بالکل سب کچھ لٹا دیا، آخری وقت ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، ہم بلڈنگیں بنانے میں پریشان ہیں، اولادوں میں پریشان ہیں، کوالیفیکیشن میں پریشان ہیں، ایک گاڑی ہے دوسری آ جائے، ایک گھر ہے دوسرا لے لوں، نبی دنیا سے جا رہا ہے، ترکہ ورثہ کیا چھوڑا؟ کیا چھوڑا؟ کوئی بتا سکتا ہے کتنی پراپرٹی تھی اللہ کے رسول کی جب دنیا سے رخصت ہوئے؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ آج بھی لوگ ایسے موجود ہیں جو سب کچھ اپنا اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ مظاہر العلوم سہارنپور میرے پہلے شیخ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کروڑوں روپے کی پراپرٹی کے مالک، اپنا سب کچھ مدرسے کو دے دیا، اور 40 بائی 40 کے کمرے میں بیچ میں ایک پردہ ڈال کے ساری زندگی کرائے کے گھر میں گزار کر کے چلے گئے۔ اللہ نے اولاد تو دی نہیں تھی، میرے پہلے شیخ ہے وہ، پردے کے اس طرف بیوی رہتی تھی، اپنے مریدین کو خاص یہ تاکید کیا کرتے تھے کہ جب آپ داخل ہو تو سلام زور سے کیا کرو۔ کیسے؟ زور سے، تاکہ میری بیوی سن لے۔ وہ سن لیتی تھی کہ اتنے سلام ہوئے، 2 یا 3، پردے کے نیچے سے اتنے کف وہ بڑھا دیا کرتی تھی چائے کے، بس یہ تاکید تھی۔ 40 روز قبل اہلیہ کا انتقال ہوا، 29 رمضان کو آپ کا ٹھیک بیوی کے 40 دن بعد آپ دنیا سے چلے گئے۔ یہ زندگی آپ رحمت اللہ علیہ گزار کر کے گئے۔ آج ہمارے حالات یہ ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہے یا عہدہ دیا ہے تو ہم تکبر کے مارے سامنے والے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ ایک واقعہ میں سناتا ہوں، اس مال کی حیثیت کیا ہے۔ ایک گاؤں ہے مسلم کثیر آبادی والا، ایک مسافر اس گاؤں کے اندر داخل ہوتا ہے عین مغرب اور عشاء کے درمیان میں۔ پرہیزگار بندہ ہے، پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے، آخرت میں اللہ کا استحضار، زندگی بہت سوچ سمجھ کے گزارتا ہے۔ اس کو آگے جانا ہے، رات ہو گئی، اس نے سوچا آج یہاں سرائے میں قیام کر لیتا ہوں، کل صبح چلا جاؤں گا۔ وہ رکتا ہے، لوگوں کو خبر ہوئی کہ سرائے میں ایک مہمان آیا ہوا ہے، کھانے کا نظم کیا جائے۔ گاؤں کے جو سب سے بڑے امیر تھے، جن کی بہت بڑی راشن کی دکان تھی، علاقے کے سب سے بڑے، وہ پہنچے کھانا لے کر کے۔ کہا کہ میری کچھ کنڈیشن ہے، میں ایسے ہی نہیں کھا لیتا ہوں، میں تحقیق کرتا ہوں۔ ایمان والے کو اللہ نے تحقیق کر کے کھانے کے لیے کہا ہے کہ ٹھیک ہے کھانا لایا ہوں، آپ کا حق بنتا ہے، پوچھ لیجئے کیا پوچھنا ہے، کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ میری بہت بڑی راشن کی دکان ہے۔ کہ تو پھر آپ راشن دبا کے بھی رکھتے ہوں گے؟ کہ ہاں وہ تو کرنا پڑتا ہے۔ آپ بیاج پہ پیسہ بھی لیتے ہوں گے؟ ہاں وہ تو لینا ہی پڑے گا، وہ تو میرا کاروبار ہے، اس کے بغیر اگر میں کاروبار کروں گا تو گورنمنٹ تو میری گلا پکڑ لے گی۔ تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بھئی اللہ کے واسطے آپ اپنا کھانا لے جائیے۔ اللہ نے جتنا قرآن کے اندر سود کے بارے میں ڈرایا ہے
کسی چیز کے بارے میں نہیں ڈرایا، مجھے معاف کیجیے میں آپ کا کھانا نہیں کھا سکتا ہوں۔ وہ کھانا لے کر کے اپنے واپس گئے۔ لوگوں نے کہا کہ کیا ہوا بھائی، کھانا کھا لیا مہمان کے؟ نہیں، اس کی تو بڑی کنڈیشن ہے، وہ تو ہندی کی چندی کرتا ہے کہ کیا کہ یہ ایسا ایسا پوچھتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کو بھیجو، وہ تو مریض ہی تو دیکھتے ہیں، ان کو بھیجو۔ کھانا لے کے گئے ڈاکٹر صاحب، پوچھے بھائی میری کچھ کنڈیشن ہے۔ کیا کنڈیشن ہے؟ کہ میں بلا تحقیق کے نہیں کھاتا ہوں۔ کہ کیا تحقیق کرنی ہے آپ کو؟ کیا کرتے آپ؟ کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ کہ اچھا ماشاءاللہ، سرکاری ڈاکٹر ہے؟ کہ جی ہاں۔ کہ میں کمیشن پہ آپریشن وغیرہ بھی کرتا ہوں؟ ماشاءاللہ جزاک اللہ، اوپر سے بہت آمدنی ہو جاتی ہے۔ کہ آپ رشوت کو جزاک اللہ کا نام دے رہے ہیں؟ کہ ہاں جزاک اللہ، اللہ کا شکر ہے۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب رشوت کو جزاک اللہ کا نام دے رہے ہیں، آج ہم نے بھی رشوت کو جزاک اللہ کا نام دے دیا۔ جیسے غیبت کو ہم نے گپ شپ کا نام رکھ لیا، نہیں غیبت نہیں رہی، ہم گپ شپ کر رہے ہیں، غیبت تھوڑی ہے، گپ شپ کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو ذرا سمجھو تو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک انسان اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور وہ بڑا مفلس ہوگا، رائی کے دانے کے برابر نہیں، احد پہاڑ کے برابر اس نے نیکیاں کی ہوں گی، حج کی تو اس نے لائن لگا دی ہوگی، اور زندگی تو اس نے ایسی گزاری ہوگی کہ 12 مہینے میں 6 مہینے روزے رکھتا تھا، ہر سال حج کرتا تھا، لیکن وہ کائنات کا سب سے مفلس بندہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ کہ اس کے قرضدار کھڑے ہو جائیں گے، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کوئی آئے گا اس کی زکوٰۃ لے جائے گا، کوئی آئے گا اس کے حج کو لے جائے گا، کوئی آئے گا اس کی تمام نمازوں کو لے جائے گا، سارے کے سارے نیک اعمال اس کے ختم ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن وہ بندہ سب سے مفلس ہوگا۔ مفلس وہ نہیں ہوگا جس کے پاس مال و متاع نہیں ہے دنیا کے اندر۔ خیر، وہ ڈاکٹر صاحب بھی واپس چلے گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ اب کون ہے بھائی؟ کہ اب ہمارے زمیندار صاحب ہیں، انہیں کو بھیجو لے کر کے کھانا، گاؤں کے سب سے بڑے زمیندار ہیں، یہی کھلا کے آئیں گے اس آدمی کو کھانا۔ زمیندار صاحب کھانا لے کر کے گئے کہ میری کچھ کنڈیشنز ہیں۔ کیا کنڈیشن ہے؟ کہ بھائی میں بلا تحقیق کے نہیں کھاتا ہوں۔ کہ کر لیجئے، کیا تحقیق ہے آپ کی؟ کہ آپ کیا کرتے؟ کہ میں زمیندار ہوں، کھیتی کرتا ہوں، بہت بڑا میرا کھیت ہے۔ کہ آپ رہن بھی رکھتے ہوں گے، لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ بھی اٹھاتے ہوں گے؟ کہ ہاں۔ کہ تو اسلام تو منع کرتا ہے کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھایا جائے، آپ مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، میں آپ کا کھانا نہیں کھا سکتا۔ آخر کار گاؤں والے پریشان ہو گئے کہ اب کرا کیا جائے۔ ایک نام ذہن میں آیا، گاؤں میں ایک حاجی صاحب تھے، لوگ بڑی عزت کرتے تھے، کہ حاجی صاحب کو بھیجا جائے اب کھانا لے کر کے، وہی کھلا کے آئیں گے کھانا۔ حاجی صاحب کھانا لے کر کے گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ حاجی صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ حاجی صاحب نے کہا کہ میں کرتا تو کچھ نہیں ہوں، والد کے انتقال کے بعد جو وراثت میں تقسیم بچا تھا وہ سب بیچ کر کے میں نے حج کر لیا، کچھ گھر ہیں وہ بھاڑے پہ چلتے ہیں۔ اور کہ تو آپ نے جو اپنے والد کی پراپرٹی بیچا اس میں آپ کے بھائیوں کا آپ نے حق دیا، آپ کی بہنوں کا حق دیا، آپ کی والدہ زندہ تھی، بڑا بھائی باپ کے درجے میں ہوتا ہے، آپ نے وہ سب تقسیم کر دیا۔ بولے آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اگر یہ سب میں تقسیم کر دیتا تو میں حج کیسے کرتا؟ کہ تو پھر میں آپ کا کھانا کیسے کھا سکتا ہوں؟ سارے گاؤں میں بزرگوں دوستوں ایک شخص ایسا نہ ملا وہ بزرگ جو اس کے گھر کا کھانا کھا لیتے۔ تمام گاؤں والے جمع ہوئے، تلا توبہ کیا اور فرمایا کہ اب ہم توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد ایسا کوئی گناہ نہ کریں گے۔ غور کریں بزرگوں دوستوں، آج ہماری زندگیوں کے اندر بھی وہ تمام تر خرابیاں موجود ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دوسرے سے پراؤڈ فیل کرتے ہیں، سپیریئر سمجھتے ہیں،
جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تسمہ، جوتے کا تسمہ کھل گیا، صحابہ لپکے باندھنے کے لیے اللہ کے رسول نے روک دیا کہ نہیں، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ صحابی چاہتے تھے کہ ہمارے ہاتھ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین شریف کو لگے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے شک تم کر سکتے ہو، لیکن میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول اپنے حجرے سے باہر تشریف لا رہے ہیں، مسجد نبوی سے لگ کے ایک اعرابی بدو اللہ کے رسول کے انتظار میں بیٹھا ہے، وہ کھڑا ہو گیا اللہ کے رسول کو دیکھ کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تکلیف ہے، آپ مجھے دیکھ کے کھڑے کیوں ہو گئے؟ آج ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے میری دکان کے آگے سے کوئی نکلے تو مجھے سلام کرے، یہ تکبر ہے بزرگوں دوستوں۔ مال ہے تو لوگ میری مال کی عزت کریں، میرے پاس عہدہ ہے تو لوگ میرے عہدے کی رسپیکٹ کریں، یہ تکبر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ نے اسی تکبر کی وجہ سے بڑے بڑے عبادت گزاروں کی عبادتوں کو ناکارہ ثابت کر دیا ہے۔ قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان تھا جو بہت بڑا عابد، بہت بڑا زاہد، اتنا بڑا عابد کہ اتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس کے سر کے اوپر بادل چلا کرتا تھا اس کے سائے کے لیے۔ سوچو کتنا بڑا عبادت گزار ہوگا۔ ایک گنہگار بندہ جب اس کو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور بادل اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں، اس کے دل کے اندر خیال آیا کاش میں بھی ایسا ہوتا۔ اس نے اپنے دل کے اندر توبہ کی، استغفار کی، اپنے گناہوں سے نادم ہوا اور وہ جو نیک بندہ تھا اس کے پاس جا کر کے بیٹھ گیا۔ وہ جو عبادت گزار بندہ تھا اس کے پاس آ کر کے جیسے بیٹا کہ کیا ہے یہاں کیوں بیٹھے ہو، اٹھو یہاں سے، بھگا دیا اس کو، تکبر کیا کہ یہ گنہگار میرے پاس، حالانکہ اس کو معلوم نہیں اس شخص نے ابھی 2 سیکنڈ پہلے اللہ کے حضور اس شخص سے متاثر ہو کے اس کے اعمال کو دیکھ کے اس کے زہد اور تقوی کو دیکھ کے ابھی توبہ کی ہے۔ اتنے سے تکبر کرنے کی بنیاد پر وہ شخص اٹھ کر کے جب گیا ہے تو وہ بادل اس شخص کے ساتھ اٹھ کے چلنے لگا، تکبر کیا، پراؤڈ فیل کیا۔ اللہ نے فوراً اس وقت کے نبی کے اوپر وحی نازل کی کہ اے میرے نبی اب دونوں سے کہہ دو اثر نو اعمال شروع کر دے۔ کیا کہا کہ دونوں سے کہہ دو اب اثر نو اعمال شروع کر دے۔ وہ بندہ جو توبہ سے تائب ہوا اس کے پچھلے تمام گناہوں کو میں نے معاف کر دیا، اور یہ عبادت گزار جس نے اب تک کی زندگی ساری کی ساری عبادت میں گزاری تھی، اس کے اوپر تکبر کرنے کی وجہ سے میں نے اس کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیا، اب از سرے نو دونوں نے سرے سے اعمال کرو۔ یہ تکبر ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ ہم اپنے اندر سوچتے ہی نہیں ہیں، ذرا سا علم اللہ نے دے دیا بس مجھ سے بڑا تو کوئی عالم ہے ہی نہیں۔ علم جو آج میں ایک بات کہتا ہوں کہ علم جو آج ناپید ہو رہا ہے نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ ایک مسئلہ آپ لے آؤ، ایک مسئلہ 4 عالم اس پر متفق نہیں ہو سکتے، 4 عالم میں بیٹھ کے آپ اس ایک مسئلے پر بحث نہیں کرا سکتے۔ کیوں؟ وہ کہے گا یار اس کو تو عربی عبارت ہی پڑھنی نہیں آتی ہے، یار اس کو تو یہ نہیں آتا ہے۔ اسی لیے طب حکیم جو ختم ہو رہے دنیا سے، وہ بھی کسی ایک 4 حکیم بھی کسی ایک بیماری پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ ارے یار یہ میرا نسخہ جان جائے گا۔ 3 چیزیں دنیا سے بہت جلدی جلدی ناپید ہو رہی ہیں، علم ختم ہو رہا ہے، حکمت ختم ہو رہی ہے، اور عامل ختم ہو رہے ہیں۔ کسی کو اگر جنات پکڑ لے تو 4 عامل مل کے ایک پہ جمع نہیں ہو سکتے کہ میری ٹرک جان جائے گا میں نے کیسے جنات کو اتارا۔ یہ ہے آج علم کی بربادی کا سب سے بڑا ذریعہ۔ اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن 3 چیزوں کا خلاصہ ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے،
اس کی عبادت کے ذریعے. کیا کے ذریعے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے اس کی عبادت کے ذریعے، اور رسول اللہ کو راضی کرنا ہے ان کی اطاعت کے ذریعے، اور مخلوق کو راضی کرنا ہے مخلوق کے حق ادا کرنے کے ذریعے. بس قرآن اسی خلاصے کا نام ہے. اللہ سے دعا کیجئے میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں اللہ کی عبادت اور صحیح معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور صحیح معنی میں مخلوق کے تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نہیں تو آج ہم ساتھ میں تو بیٹھے ہیں لیکن دل ملے ہوئے نہیں ہیں. ہر انسان اپنے آپ کو ایک دوسرے سے پراؤڈ سپیریئر فیل کرتا ہے کہ یار یہ میرے بازو میں آ کر کے کیوں بیٹھ گیا، یہ تو 2 کوڑی کا انسان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو صحابہ سے پراؤڈ فیل کرتے ہی نہیں تھے. ہم نے کبھی اپنے نبی کے اسٹیٹس کو چیک کیا ہی نہیں. ایک جنگ کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس بکری کو ذبح کر دیتا، ایک صحابی کھڑے ہوئے میں کر دوں گا. کوئی ہے اس کی کھال کو اتار دیتا، ایک صحابی کھڑے ہوئے میں کر دوں گا. کوئی ہے جو اس کی بوٹیاں بنا دیتا، ایک صحابی کھڑے ہوئے میں کر دوں گا. کوئی ہے جو اس کو پکا دیتا. آخر میں اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی ہے جو اس کو بنانے کے لیے جنگل سے لکڑیاں چن کے لائے. ایک صحابی نے کہا کہ میں. اللہ کے رسول نے انکار فرما دیا کہ وہ کام میں کروں گا. آج ہمیں اللہ اگر 2-4 روپے دے دے تو ہم دوسروں کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے، اپنے سے 2-4 سیڑھی والا کم والا ہو نا اس کو خاطر میں نہیں لاتے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے اعمال ہیں. آپ لاکھوں کروڑوں لٹا دیجئے دوسروں پر، لیکن جو آپ کا پڑوسی ہے وہ بھوکا سو رہا ہے، آپ کے مسجد کا خادم پریشان ہے، آپ کے امام صاحب کی فکر نہیں، تو کس کام کی آپ کی ایسی دولت؟ میں خود اپنی نظروں سے دیکھتا ہوں، ایک اعلان ہوتا ہے یہاں پہ کہ فلاں مدرسہ فلاں 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 بس، لیکن کبھی آپ کسی خادم کو پکڑ کے پوچھتے ہیں یا کسی مؤذن کو پوچھتے ہیں کہ بھائی کوئی ٹینشن ہے، کوئی تکلیف ہے؟ ہاں، صبح سے شام تک ٹینشن ضرور دیتے رہیں گے، یہ نہیں وہ نہیں. کیا بات ہے، ہم لوگ انسان نہیں انسان، یا ہماری کیٹیگری کوئی الگ ہے؟ اتنے علماء بیچارے یہاں پہ آپ کے مدرسے میں پڑھاتے ہیں 8-9، کبھی کسی کے کندھے پہ آ کر کے ہاتھ رکھ کے پوچھا ہے مولانا صاحب کوئی تکلیف ہے؟ یہ تو کمپلینٹ آ جائے گی بچے کو مارا، پڑھا نہیں رہے ہو. لیکن کبھی یہ نہیں پوچھو گے کہ مولوی صاحب کوئی تکلیف ہے، سب چنگا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ رحم کرے. بزرگوں دوستو، اس کائنات کی سب سے حسین ترین مخلوق عالم، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تو انبیاءوں کے وارث ہے، ایسا بے یار و مددگار چھوڑ دینا اور پھر امید کرنا کہ اللہ ہمیں منا سلوا کھلا دے، ہم پہ کوئی چیز مسلط نہ کرے. اللہ اکبر. ہم تو امام صاحب کو نہیں چھوڑتے، جس کے پیچھے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ اکبر، امام صاحب بول بول کے تھک جاتے بیچارے. نہیں، چھوڑنا نہیں ہے. کیوں گئے تھے امام صاحب وہاں؟ گئے کیوں تھے؟ ارے میں نے پچھلے جمعے بھی کہا ہے، اب پھر کہتا ہوں، جتنی جلدی آپ دوسروں کو غلطی ماننے کے لیے تیار کریں گے، اللہ تمہاری غلطی اتنی جلدی مان لے گا. آپ جتنی جلدی چون چرا لیفٹ رائٹ کریں گے، اللہ بھی تم کو اتنا دوڑائے گا، اتنا دوڑائے گا، اتنا دوڑائے گا کہ پورا کالا کر دے گا، جہنم کے اندر جلا کے سیاہ کر دے گا. جب تک حوض کوثر آب حیات میں ڈبکی نہ لگا لو گے واپس سفید نہیں ہو. جتنی جلدی دوسروں کے عذر قبول کر لو گے، اللہ تمہارا عذر فٹاک سے قبول کر لے گا. کسی نے آپ سے کہا کہ یہ بات تھی، ٹھیک ہے آمنا صدقنا، بات ختم ہو گئی. آپ 2 رکعت پڑھ کے کتنا بڑا گناہ کر لو، اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ کے حضور 2 آنسو گرا دو کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ معاف کر دے گا. نہیں تو اللہ تمہیں بھی گھمائے گا کہ فلاں نوکر کو تو نے نکال دیا تھا، میں بھی تجھے ڈالوں گا، ٹیسٹ تو کراؤں گا، طینۃ الخبال جہنمیوں کا پیپ تو ایک بار پلاؤں گا.
جتنی جلدی عذر قبول کر لو گے اللہ تمہارا اتنی جلدی عذر قبول کرے گا۔ دعا کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اپنے دل کو بار بار چیک کرتے رہیں کہ ہمارے دل کے اندر اپنے پڑوسی کے تعلق سے، اپنے بھائی کے تعلق سے، اپنی ماں و بہنوں کے تعلق سے، حتیٰ کہ کتنا بھی نچلے درجے کا ایمان والا ہو، اس کے تعلق سے تکبر پیدا نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو تمام اعمال صالحہ تکبر سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔